اگر آپ فرماتے ہیں کہ عمر بن الخطاب کا نیت یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام دیا جائے، تو آپ سے میں پوچھتا ہوں، وہ خیبر میں جو یہودیوں سے فرار ہوئے تھے، تو اس وقت ان کو خیال نہیں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رنجش اس بات میں کہ ہم یہودیوں سے باہر جائیں، فرار کر لیں، ہے جی؟ تو اس وقت کیوں خیال نہیں آیا کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت اس میں کہ کم از کم ان کو مشرکین کے سامنے، مشرکین کے سپرد نہ کیا جائے؟ یا احد میں شیخنا فلقد رأیتنی انزو کأننی اروا، میں نے اپنے آپ کو اس طرح پایا کہ میں پہاڑی بکری کی طرح پہاڑ، وہ جب پہاڑی پہ چڑھ رہا تھا نا بھاگنے کے لیے، اس وقت خیال نہیں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو والرسول، قرآن فرما رہا ہے بلے والرسول یدعوکم فی اخراکم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے پکار رہے تھے کہ بھاگو نہیں، اور یہ بھاگ رہا تھا، اس وقت خیال نہیں آیا کہ پیغمبر جب پیچھے سے پکار رہے تھے؟ شیخ صاحب یہ جو علی یاری ہے نا، یہ بدبخت، یہ رافضی، اس نے المستدرک علی الصحیحین کی جو روایت پیش کرتے ہوئے خصب عادت، جو اس کی عادت حبیثہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ غزوہ خیبر سے فرار ہونے کا الزام عائد کیا ہے نا، رافضی علی یاری نے بطور اعتراض المستدرک کی جو روایت کو پیش کیا ہے نا، اس کی سند امام حاکم نے یوں بیان کی ہے: اخبرنا ابو العباس محمد بن احمد المحبوبی بن نوسنا سعید بن مسعود سنا عبید اللہ بن موسیٰ سنا نعیم بن حکیم عن ابی موسیٰ الحنفی عن علی قال، سند میں موجود جو ابو موسیٰ حنفی کے متعلق کرام نے جرح تعدیل کی ہے وہ یہ ہے، علی یاری کی یہ پیش کردہ روایت کی سند ہے نا، اس میں موجود جو پہلا راوی ابو موسیٰ حنفی ہے نا، وہ مجہول ہے۔ وہ کیا ہے؟ مجہول۔ شیخ الاسلام امام ذہبی فرماتے ہیں کہ ابو موسیٰ علی رضی اللہ عنہ حدث اندر رمح مجہول، ابو موسیٰ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رمح نے اس روایت کیا ہے اور یہ مجہول ہے۔ یہ ہے جی میزان الاعتدال مترجم جلد 7 صفحہ 408 پہ۔ آگے دوسرا جو راوی ہے سند میں موجود عبید اللہ بن موسیٰ المحتار کے متعلق، اس کے متعلق جو آئمہ نے جرح تعدیل کی ہے، یہ صرف حدیث یا روایت سن کر اس پر یقین نہ کر لیا کریں، اس پر آئمہ جمہور کی جو جرح تعدیل ہے نا وہ دیکھا کریں، کیا روایت کرنے والا کوئی کاذب تو نہیں تھا، کسی نے غلط روایت تو نہیں کر دی، کسی نے شیعہ رافضی سن کر روایت تو نہیں کر دی؟ تو ہو سکتا ہے یہ وہ علماء اکرام نے کہا 3 لاکھ احادیث روایات جو ہے نا انہوں نے گھڑ کے اپنے پاس سے یہ ہماری امت کے سامنے پیش کر دی، 3 لاکھ، ہو سکتا ہے یہ بھی ان میں سے ایک روایت ہو، اور یہ کسی غالی شیعہ کی، میں ہے بھی غالی شیعہ کی، میں ثابت کرتا ہوں۔ پہلے میں نے آپ کو بتایا ابو موسیٰ حنفی کے متعلق کہ وہ مجہول تھا، اس کے بارے میں شیخ الاسلام امام ذہبی فرماتے ہیں میزان الاعتدال میں کہ وہ مجہول تھا۔ آگے جی عبید اللہ بن موسیٰ المحتار کے بارے میں شیخ ذہبی شیعہ ہے اور جل جانے والا شخص ہے۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ عبید اللہ بن موسیٰ شیعہ تھا اور جل جانے والا شخص تھا۔ آگے امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ عبید اللہ بن موسیٰ اختلاط کا شکار ہو جاتا تھا، اس نے غلط روایات بیان کی ہیں، اس نے جھوٹی روایات بیان کی ہیں، میں نے اسے مکے میں دیکھا تھا اور میں اسے نہیں ملا تھا۔ امام احمد بن حنبل فرما رہے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک محدث نے امام احمد بن حنبل سے اس روایت نقل کرنے کے بارے میں مشورہ کیا تو امام احمد بن حنبل نے اس محدث کو منع کر دیا تھا۔ میزان الاعتدال مترجم مکتبہ رحمانیہ جلد 5 صفحہ جو کوئیہ پہ آیا ہے۔ آگے جی اس عبید اللہ بن موسیٰ المحتار، اس کے متعلق ابن سعد فرماتے ہیں یہ شیعہ تھا، مذہب کو تقویت دینے والی منکر روایات بیان کرتا تھا، اسی وجہ سے محدثین نے اسے ضعیف سمجھتے تھے اس بندے کو۔ یہ تہذیب التہذیب جلد 13 صفحہ 29 پہ۔ شیخ زیدی بھی منع کیا ہے، کہتا ہے یہ جل جانے والا شخص تھا، جھوٹا تھا۔ ابو داؤد نے کہا یہ شیعہ تھا، رافضی تھا، جل جانے والا تھا۔ امام احمد بن حنبل اس سے ملے تک نہیں اور لوگوں کو روک دیا کہ اس سے کوئی روایت نہ لیں۔ ابن سعد فرماتے ہیں یہ ضعیف اور منکر روایات پیش کرتا ہے اور یہ شیعہ مذہب کو تقویت دینے والی روایات پیش کرتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں جی یہ عبید اللہ بن موسیٰ المحتار کے متعلق امام یعقوب بن سفیان فرماتے ہیں کہ عبید اللہ بن موسیٰ شیعہ تھا اور کہنے والا اگر رافضی ہو تو اس میں حرج نہیں۔ یہ بھی تہذیب التہذیب جلد 3 صفحہ 29 پہ آئی ہے۔ آگے امام جوزجانی فرماتے ہیں عبید اللہ بن موسیٰ برے مذہب یعنی رافضیت میں بہت زیادہ غالی تھا اور بہت زیادہ عجیب روایتیں پیش کرنے والا تھا۔ کہنے والے امام جوزجانی ہے، تہذیب التہذیب جلد 3 صفحہ 29 پہ۔ اب دیکھیں آگے امام حاکم نیشاپوری فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن موسیٰ من المتروکین ترکا عمل شیعہ، عبداللہ بن موسیٰ متروک راویوں میں سے ہیں، وہ شیعہ ہیں، محدثین نے اس کی روایت کو ترک کر دیا ہے۔ آگے امام مسلم بغدادی نے فرمایا کہ جو عبید اللہ بن موسیٰ متروک راویوں میں سے ہے ان کی روایات کی امام احمد بن حنبل نے ان شیعت کی وجہ سے ترک کر دیا۔ امام مسلم بغدادی کہتے ہیں کہ
کہ اس کی روایات کو تو امام احمد بن حنبل اس کی شیعت کی وجہ سے ترک کر چکے ہیں. یہ آئیے تہذیب التہذیب جلد 3 صفحہ 29 پہ. اگر امام ساجی اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ یہ عبداللہ بن موسیٰ مہتار کے بارے میں فرماتے ہیں صدوق ہے، روایت کے بارے میں کہتے ہیں صدوق ہے لیکن شیعت میں حد اعتدال سے بڑا ہوا ہے، کیا پتہ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی تہذیب التہذیب جلد 3 صفحہ 29 پہ آئی. امام ساجی لکھتے ہیں شیعہ بدعتی راوی کی روایت جو اس کے مذہب کی تائید اور تقویت میں ہو اس کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا. آگے امام صحابی کیا فرماتے ہیں؟ امام صحابی کہتے ہیں ایسا راوی جو حدیث بیان کرنے میں سچا ہو لیکن اپنے بدعت کی وجہ سے بدنام ہو تو اس کی وہ والی روایت نہیں لے جائیں گی. اور یہ بدعت کی وجہ سے بدنام تھوڑا ہے. میں بتا چکا ہوں شیخ زیبی کے بارے میں. شیخ زیبی نے کہا یہ بدعتی ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ رافضی. امام ابو داؤد نے فرمایا یہ جھوٹ ہے. امام احمد بن حنبل اس کو ملے تک نہیں. ابن سعد نے کہا یہ غالی شیعہ. امام یعقوب بن سفیان نے کہا یہ شیعہ رافضی مذہب کو تقویت دیتا ہے. امام جوزجانی نے کہا یہ جھوٹ ہے. امام حاکم نیشاپوری نے کہا یہ جھوٹ ہے. امام مسلم بغدادی نے کہا یہ جھوٹ ہے. امام سعدی نے کہا یہ جھوٹ ہے. امام صحابی نے کہا یہ جھوٹ ہے. اور امام صحابی کہتے ہیں کہ جو منکر نہ ہو یعنی صحیح روایات جو ہے نا، جن روایات میں ان کی بدعت کی تقویت نہ موجود ہو تو اس کو لیا جا سکتا ہے. فتح المغیث جلد 2 صفحہ 66 پہ. جو اصول ائمہ کا ہے نا، اس سے واضح ہو گیا ہے کہ بدعتی کی وہ روایت جو اس کے مذہب کی تائید میں ہو وہ قابل قبول نہیں. عبید اللہ بن موسیٰ چونکہ وہ غالی شیعہ رافضی تھا، یہ راوی تھا جو اس کی روایت کسی طرح قابل احتجاج نہیں ہو سکتی. اب اللہ یاری صاحب ذلیل ہوئے نا آپ، اور ایسی جو روایات آپ پیش کرتے ہو نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا ایسی ایسی احادیث اور ایسی روایات تمہارے سامنے لے کر آئیں گے جو تم سے پہلے نہ تمہارے باپ دادوں نے سنی ہوں گی اور نہ تم نے سنی ہوں گی. سرکار نے فرمایا یہ گمراہ لوگ ہیں، یہ فتنہ لوگ ہیں، ان سے دور رہنا نہیں تو یہ تمہیں بھی گمراہ کر کے کسی فتنے سے جو مبتلا کر دیں گے. یہ ذاکروں کی میٹھی میٹھی باتیں یا روایات اللہ کی عزت کی قسم 3 لاکھ اپنے پاس سے گھڑ کے انہوں نے یہ روایات گڑی ہیں. ایسے ان کی باتوں پر یقین نہ کر دیں. یہ بھولے بالے مسلمانوں کو یہ ورگلاتے ہیں، یہ کہتے ہیں ذاکروں کے پاس آؤ ہماری بات سنو. یہ اہل بیت کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. یہ اصل میں اہل بیت کے دشمن ہیں اور یہ خلفائے راشدین خلفائے ثلاثہ کے یہ لوگ دشمن ہیں اور ایسی روایات پیش کرتے ہیں جن کے راوی غالی شیعہ رافضی، جن کے کاذب باطل روایات یہ جو پیش کرتے ہیں. امام جعفر صادق نے کہا تھا کہ ان لوگوں نے اپنے پاس سے حدیثیں اور روایتیں گھڑ لی ہیں اور جو قرآن و سنت کے خلاف ہو نا تو اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دینا، اس کو مت ماننا. اب جی جناب فائنل ہو گیا نا کہ اعلیٰ یاری بکواس کرتا ہے، جھوٹا ہے، رافضی ہے، کاذب ہے، ملعون ہے. اب میں نے یہ سند میں موجود 2 راوی ہیں، جو مرکزی راوی ہے دوسرا ابو موسیٰ حنفی اور عبید اللہ بن موسیٰ المہتار. اس کے متعلق ائمہ نے سیدھا کر دیا کہ کنفرم کر دیا ائمہ نے کہ یہ رافضی تھا، غالی تھا، شیعہ تھا، کاذب تھا، ملعون. یہ جھوٹی روایات اور ایسی روایات پیش کرتا تھا جو اس کی مذہب کی تقویت میں ہو. اس لیے خیبر سے یہ فرار ہونے والی یہ یوٹیوبر ہے، یہ ٹیکسی ڈرائیور، یہ اللہ یاری بدبخت، یہ ملعون، اس کی شکل پر ہزاروں لعنتیں. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان پر یہ الزام لگاتا ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق کو ہم دفن کر کے دعا مانگ رہے تھے نا تو میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا اور آ کر وہ بندہ کہنے لگا اللہ کی قسم اے عمر مجھے پتا تھا تیرا مقام تیرے 2 دوستوں کے ساتھ اللہ رکھے گا، کیونکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سنا کرتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میں آیا ابو بکر و عمر آئے، میں اٹھا ابو بکر و عمر اٹھے، میں چلا ابو بکر و عمر چلے، اس لیے مجھے عمر یقین تھا تیرا مقام ان دونوں کے ساتھ ہے. ابن عباس کہتے ہیں جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا بیان کرنے والا کون ہے، یہ بات کہنے والا کون ہے، تو کیا دیکھتا ہوں وہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ عنہ شیر خدا کھڑے ہیں. دیکھو حضرت علی پاک کا کیا عقیدہ تھا اپنے یاروں کے بارے میں، خلفاء راشدین کے بارے میں. اور بدبختو تم کہتے ہو حضرت عمر فاروق جو ہیں وہ جنگ خیبر سے بھاگ گئے تھے. عمر کی وجہ سے اسلام کو عزت ملی، جس عمر کی وجہ سے اسلام کو طاقت ملی، اور جس عمر نے جس دن کلمہ پڑھا اسی دن 2 صفوں میں جو مسلمانوں نے خانہ کعبے میں نماز پڑھی، اس عمر کے بارے میں بدبختو تم ایسی بکواسات کرتے، جھوٹی روایات پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہو.